آج میں آپ کو بتاؤں گا استخارہ کرنے کا آسان طریقہ۔ سب سے پہلے یاد رکھ لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ اپنے اصحاب کو استخارے کی تلقین فرمایا کرتے تھے، اور جس طرح قرآن کریم سکھایا جاتا ہے اس طرح حضور علیہ السلام اپنے اصحاب کو استخارے کے متعلق بھی باتیں سکھایا کرتے تھے اور مختلف دعائیں سکھایا کرتے تھے کہ تم استخارہ کیا کرو۔ یعنی استخارہ کرنا یہ آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی سنت ہے۔ یعنی محبوب الاسلام نے اپنے اصحاب کو استخارہ کرنے کا حکم دیا اور اس کی تعلیم بھی ارشاد فرمائی۔ اسی طرح مختلف کتب احادیث کے اندر مختلف روایات ملتی ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کی ذات نے استخارے کی تعلیم خود اپنے اصحاب کو ارشاد فرمائی ہے۔ لیکن سامعین یاد رکھ لیجئے، فقہائے کرام نے بہت سارا آسان جو ہے وہ طریقے بیان کیے ہیں استخارے کے، جو کتب احادیث کے اندر بھی دعائیں موجود ہیں، اور اس کے علاوہ اکابرین اور فقہا میں سے بعض ایسے لوگ ہیں کہ جن کا زیادہ تعلق عملیات کے ساتھ رہا ہے اور وہ ان کی طرف زیادہ متوجہ رہے ہیں، تو انہوں نے استخارے کو بھی مختلف انداز میں یعنی مختلف طرق سے بیان کیا ہوا ہے۔ تو آج جو طریقہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھنے لگا ہوں، انشاءاللہ اگر آپ اس پہ عمل کریں گے تو آپ کو ضرور جو ہے وہ رہنمائی ملے گی۔ آپ شادی کرنا چاہ رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ استخارہ کر لیں۔ آپ اگر کسی نئے کام کا انتخاب کر رہے ہیں تو اس سے پہلے آپ استخارہ کریں۔ آپ اگر کوئی کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس سے پہلے استخارے کا اہتمام کریں۔ یقیناً استخارہ کرنا یہ ایک اللہ کی بارگاہ میں مشورہ کرنا ہے، اور یہ مشورہ کرنا اللہ کی سنت ہے۔ جیسے قرآن مجید فرقان حمید کے پہلے پارے کے اندر ملتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے فرشتوں سے بھی یہ بات پوچھی، یعنی فرشتوں سے بھی مشورہ کیا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ فرشتوں میں اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ تو حالانکہ بعد میں فرشتوں نے یہ کہا کہ یہ تو خون ریزی کریں گے، یہ اس طرح معاملات کریں گے، تو اللہ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو بہرحال مشورہ کر لینا، کسی سے رائے لے لینا یہ اچھی بات ہے، اور استخارہ اس کو تو بہت ساری فوقیت حاصل ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود اس کی تعلیم دی ہے، تو اسے کرنا چاہیے۔ تو اب آپ استخارہ خود بھی کر سکتے ہیں اور استخارہ کروا بھی سکتے ہیں۔ مثلا آپ خود اتنے پابند وظائف نہیں ہیں، پابند نماز نہیں ہے جی، تقوی زہد نہیں ہے، پرہیزگاری نہیں ہے، تو اگر آپ کسی اچھے عالم دین سے، اگر کسی نیک صالح شخص سے جو دین کا علم رکھنے والا ہو اور وہ دین مسائل یعنی دین کے مسائل جانتا ہو اور شریعت مطہرہ کے مسائل پر جو ہے اس کو آگاہی حاصل ہو اور عملیات کے ساتھ بھی اپنا تعلق رکھتا ہو، تو آپ استخارہ اسے کروا بھی سکتے ہیں۔ تو یہ دونوں طریقے ٹھیک ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ خود کر لیں۔ اگر آپ کسی سے کروا رہے ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے، آپ کروا سکتے ہیں۔ ایک بندہ پابند نماز ہے، تلاوت کرتا ہے قرآن کی، مسلسل جو ہے وہ وضو کے اندر رہتا ہے اور درود و سلام پڑھتا ہے، وظائف پڑھتا ہے، تو بہت ساری روحانیت ہے اس کے پاس، تو آپ اگر اس سے کروا رہے ہیں تب بھی ٹھیک ہے۔ ورنہ آپ خود جو ہے آپ خود پابند نماز بنیں، آپ خود قرآن کی تلاوت کریں، آپ اپنے آپ کے اندر تقوی پیدا کریں، زہد پیدا کریں، پرہیزگاری پیدا کریں، انشاءاللہ اللہ کا فضل آپ پر بھی ہو جائے گا، اللہ کی نعمت آپ پر بھی ہو جائے گی۔ تو بہرحال اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وظیفہ یہ ہے، آپ جب رات کو سوئیں نا جی، نماز عشاء ادا کر کے آپ اپنی چارپائی پہ جب لیٹ جائیں تو اپنا دایاں ہاتھ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ دائیں ہاتھ کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ آپ اپنے ہاتھ کے اندر تسبیح پکڑ لیں، ایک 100 دانے والی ہو، اور آپ پڑھیں یا خالقو یا مالکو، یا خالقو یا مالکو، اسی طرح ایک دانے پر دونوں اسم پڑھیں، یا خالقو یا مالکو، اور پختہ ارادہ کر لیں۔ آپ نے بایاں ہاتھ اس کو نہیں لگانا، اور آپ نے صرف ایک ہاتھ کے اندر تسبیح پکڑ کے اسی طرح ہی اس کو چلانی ہے، اور پھر آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے یا خالقو یا مالکو۔ یہ تسبیح پڑھتے ہوئے آپ اپنے دماغ کے اندر، ذہن کے اندر وہ بات رکھیں کہ جس کے لیے آپ استخارہ کر رہے ہیں۔ اب جب آپ یہ آپ کے ذہن کے اندر بات بالکل جم جائے گی، پختہ ہو جائے گی، تو پھر جب آپ یہ مکمل کر لیں تو پھر آپ سو جائیں، پھر آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، اور اس کے بعد آپ اپنا یہ ہاتھ جو ہے
दायां हाथ अपने ये जो है सर के नीचे रह के यानी कान के साथ लगा के रखें और फिर सो जाएं। और जब आपने चेहरा भी जो है ना वो बैतुल्लाह शरीफ की तरफ करना है, उसके बाद आप सो जाएं। तो नींद की हालत के अंदर जो आपको इशारा मिल जाए, मसलन जो आपको अच्छा ख्वाब आ जाए, बुरा ख्वाब ना आए, जिसके अंदर आपको नफ़ा हासिल हो रहा हो, तो समझ लें कि ये काम भी आपके लिए बेहतर है। अगर उसके अंदर कोई नुकसान ऐसा ख्वाब आता है जो आप देखते हैं कि जिसके अंदर नुकसान हो रहा है या आपको कोई तकलीफ हो रही है, कोई परेशानी हो रही है, तो फिर यूँ समझ लें कि वो काम जो आप करना चाहते हैं वो आपके लिए बेहतर नहीं होगा। ये आप मुसलसल 7 दिनों तक कर सकते हैं। एक रात करें, अगर ना मसला हल हो फिर दूसरी रात, तीसरी रात, चौथी रात, इसी तरह आप 7 रातें तक जो आप ये करें। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से आपकी जरूर रहनुमाई जो है वो कर दी जाएगी।